بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، کلمہ پڑھنے والوں میں سے بھی کوئی دوزخ میں باقی رہے گا؟ یعنی تمام مسلمانوں کے نکالے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک شخص ہوگا جو دوزخ کے پیندے میں پکارتا ہوگا، یا حنان یا منان۔ ناظرین کرام، جب جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا، سب دوزخی دوزخ میں اور سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور کوئی بھی مسلمان جہنم میں باقی نہیں رہے گا، تو ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے سامنے سے گزریں گے تو اندر سے ان کو بہت زیادہ درد میں ڈوبی ایک صدا آئے گی۔ کوئی شخص بہت تکلیف میں کرا کر رہا ہوگا اور اس کی آواز میں بہت درد ہوگا اور وہ پکار رہا ہوگا، یا حنان یا منان۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پریشان ہوں گے کہ یہ کون ہے جو جہنم میں ہے اور یا حنانو یا منانو پکار رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے، اے اللہ، کوئی بندہ تجھے بہت درد اور تکلیف سے پکار رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یا حنانو یا منانو۔ اللہ تعالیٰ سب جانتے بھی ہوں گے، پھر بھی فرمائیں گے کہ اس کو میرے پاس بلا کر لاؤ، کون ہے وہ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جلدی سے جہنم کے دروازے میں جائیں گے اور جہنم کے داروغے سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلا رہے ہیں جس کی یہ صدا آ رہی تھی، یا حنان یا منان۔ داروغہ جلدی سے جہنم میں جائے گا تاکہ اس بندے کو باہر لا سکے۔ داروغہ ایک ایک کونے کو بخوبی جانتا ہوگا، وہ اندر اس بندے کو ڈھونڈنے کے لیے آئے گا پر وہ اسے کہیں نہیں ملے گا، اور وہ واپس آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتائے گا کہ مجھے اندر ایسا کوئی بندہ نہیں ملا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور فرمائیں گے، اے اللہ، جہنم کے داروغہ نے ایسا بتایا ہے کہ اندر ایسا کوئی بندہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہ اندر ہی ہے، جاؤ اور اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس جائیں گے اور جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اندر ہی ہے، اسے لے کر آؤ۔ داروغہ پھر سے اندر واپس جائے گا اور جہنم کا کونا کونا چپا چپا چھان مارے گا، لیکن وہ بندہ اسے نظر نہیں آئے گا۔ وہ واپس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، مجھے وہ بندہ اندر کہیں نہیں نظر آیا، جبکہ میں تو کونا کونا چپا چپا جانتا ہوں جہنم کا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ، جہنم کا داروغہ تو جہنم کے کونے کونے سے واقف ہے، وہ اچھی طرح دیکھ کر آیا ہے، مگر اس کو وہ بندہ نہیں ملا۔ اللہ پاک، تو سب کچھ ہی جانتا ہے، تجھے معلوم ہے وہ اندر کس جگہ ہے، تو آپ بتا دے تو میں اس کو لے کر آؤں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں ایک پتھر جیسا دکھتا ہے، جو کہ وہ پتھر نہیں ہے، وہ انسان ہے، جاؤ اور اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جائیں گے اور جا کر داروغہ سے ساری نشانیاں بیان کریں گے، اور داروغہ اندر جائے گا اور دیکھے گا وہاں ایک پتھر کی طرح جہنم میں ایک انسان جل رہا ہوگا پتھر میں، اور اس میں فرق کرنا بہت مشکل ہوگا، یعنی وہ اتنے سالوں سے وہاں چل رہا ہوگا کہ پتھر ہی لگنے لگے گا۔ داروغہ اسے کہنے لگے گا، چلو تمہیں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ وہ داروغہ کے ساتھ جہنم سے باہر آئے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اس کی جل جل کے کیا حالت ہو چکی ہے، اور پھر اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر کر دیں گے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے کہ تم اتنے سالوں سے جہنم میں جل رہے ہو اور تم پھر بھی پکار رہے تھے یا حنانو یا منانو، اس کا کیا مقصد تھا؟ اس بندے نے کہا کہ
میں بہت زیادہ گناہ گار تھا، بہت گناہ کیے اور اتنے برسوں سے اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہوں، لیکن مجھے پھر بھی یقین ہے کہ میرا اللہ حنان بھی ہے، وہ منان بھی ہے، احسان کرنے والا بھی ہے اور پیار کرنے والا بھی ہے۔ میں تجھے روز پکارتا ہوں، یا حنان ہوں یا منان ہوں، اے احسان کرنے والے، اے پیار کرنے والے۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن آپ مجھ پر احسان کریں گے اور مجھے اپنی رحمت سے، اپنے پیار سے نکال لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس شخص کو جنت کی خوشخبری سنا دیں گے، اور پھر وہ آخری بندہ بھی جنت میں چلا جائے گا